وہی طبقہ ہے جنہوں قرآن مجید میں منافقین کے نام تعبیر کرتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی اصطلاح میں جن کو منافقین کہا جاتا ہے سکولی طبقہ وہی بالکل تحقیق شدہ بات۔ منافقین کے جملہ صفات اگر ڈھونڈو قرآن حکیم فرقان مجید اگر بعین ہی تمام دے تمام سکولی طبقے چ نظر نہ آون ایسا مجھے فقط اتنا ہے کہ اس وقت کے اندر جدید اور ماڈرن اصطلاحات الفاظ پیدا ہونے انہوں دا اس دور کے اندر نام تبدیل ہے، اور وہ عجیب گل یہ ہے کہ وہ اپنے اس نام دا اظہار تکرار بڑے فخر نال کرتے ہیں۔ مشہور نام انہوں دا جڑا خود آپ اظہار بھی کرتے ہیں وہ سیکولر ہے، فخر نال آپ سیکولر کہتے ہیں۔ مسٹر جناح اب اچھا کتاب جانی مسٹر جناح اس چیز کا زور نال اظہار کرتا سی اساں جڑا ملک ریاست بنا رہے ہیں تو مذہب نال تعلق نہیں ہونا، ایک سیکولر ریاست ہوگی۔ اب سیکولر کا اگر معنی آپ تلاش کریں گے تو بیان ہی وہی معنی منافق کا نہ ہو تو پھر کہنا میں وہ کتاب آتی تمہیں اس کتاب کے اتوں اتلے صفحے کے موٹے لفظ بکھانا انہوں لفظوں کا آپس کا تھی تقابل جدو ویکو گے نا تو تمہیں صاف پتہ لگ جائے گا کہ یہ جنس کی کبھی اس کا ماڈرن نام رکھنا، روشن خیال رکھنا، جدید اسلامیہ رکھنا، سیکولر رکھنا، یہ سب الفاظ جو ہیں لفظ منافق سے مختلف معنی ہیں، لفظ منافق کی مختلف تعبیریں ہیں۔ اے مومنو مسلمانوں، کفار تواڈے اندر نہیں سی داخل ہو سکتے اور وہ تواڈے اندر اپنی کامیابی تو مکمل مایوس ہیں جب تک کہ انہوں تواڈے اندر منافقین پیدا نہیں کی۔ جس وقت انہوں منافقین دی جماعت سکولیاں دی تیار کی تھی وہ آپ پیچھے ہو گئے، انہوں نے اگے چا کیتا ہے۔ وہ اپنے جو مقاصد بیان کرتے ہیں انہاں تمام مقاصد نو تساں اپنے اندر پورا پاؤ گے بواسطہ انہاں لانتیاں نے۔ سکولی منافقین دے واسطے نال تسی یہود و نصارہ دے تمام مقاصد اور اغراض جڑے نے وہ اپنے اندر ثابت پاؤ گے، تساں پورے کیتی بیٹھے ہو لیکن کرایہ انہاں انہاں تو ہے، آپ نہیں سن کر سکتے۔
کملے ہو قرآن حکیم فرقان مجید جنہوں آپ ایک ذکر اذکار دی کتاب سمجھ کے یا مردے بخشواؤن دی کتاب سمجھ کے کہ زندگی دے تمام معاملات تو باہر رکھیا انہوں اور بے قدر کر کے سٹیا ہوا ہے اور چند اپنے بچے کسی مدرسے دے کے اپنے ذکر اور مردیاں دے مغفرت کا جڑا امر ہے اور ضرورت ہے وہ پوری سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پوری ہو رہی ہے. یہ خود سارے اندر منافقت ہے اور منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ جیڑی کتاب پوری زندگی دا نظام سی ہر ہدایت اور ہر دلالت جیڑی ہے اس واضح بیان فرماتی سی وہ تو صرف دو کام لے رہے ہیں باقی کوئی کام اساں اس کتاب تو نہیں لیں گے اور نہ ہی اس نظر نال اساں اس کتاب نو ویکھنے ہیں. میں انہوں آخیا میں کہ بیلی کتاب لاؤ کدھر روک گیا قائد اعظم بھائی کے گورنر والی یار اچھا. بہرحال یہ دسو مسلمانوں اگر یہ ذکر اذکار اور عبادات چند عبادات دسن والی کتاب ہوتی یا مغفرت دماغ ایک تلاوت کر کے ہاں جی اور ثواب کٹھا کر کے مردے بخشواؤن کا کتاب ہوتی انہیں ایڈا لمبا ایڈی طویل کیوں ہے. اور پھر دوسری گل یہ کہ کافراں دے تذکرے منافقاں دے تذکرے انہاں دیاں ساریاں شرارتاں دے تذکرے وہ کیوں کردا جب ایک کتاب ہی ایسی ہے کہ اس کو مقصد ہی نہیں جو وچ بیان ہو رہا ہے تو پھر بیان کیتا کیوں گیا. اسی ایڈے لعنتی سور بن گئے ہیں کہ اللہ تعالی دی کتاب نو زندگی دے تمام حصوں تو کٹ کے پاسے جا کیتا صرف ذکر عبادت وہ بھی اپنی من مانی دی کرے نہ کرے ذکر عبادت یا مردیاں دی بخشش تے ختم درود وہ واسطے اس کتاب نو اسا استعمال کرنے ہیں. یہ سارے اندر لعنت کیوں آئی ہے. دیکھو اقبال جو سانو فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کی تباہی کا تنزل دا وہ جدو سبب بیان فرماندا ہے تو یہ نہیں کہندا کہ اسی سائنسدان نے یہ نہیں کہندا اسی بڑے بڑے تاجر نہیں رہے یہ نہیں کہندا اسی بڑے بڑے سرمایہ دار نہیں رہے زمیندار نہیں رہے ساڈے ڈاکٹر کو نہیں ساڈے فلان کو نہیں نہ وہ کہندا وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خوار ہوئے تارے کے اچھا کیوں تارے کے قرآن وہ کیویں آسانو کہہ رہا کہ تسی قرآن چھڈی بیٹھے جی کیویں چھڈیا تھا دسو قرآن پاک کے ساڈے کول پائے ساڈے بال حافظ بھی ہیں. اقبال جواب شکوہ اس پہ فرماتا ہے یعنی جس وقت شکوے چ مسلم آخیا ہے رب سانو سارے نال کیتی کیڑی رب جواب دیندا جواب شکوہ کہ تساں کی کیتا ہے تسی مسلمان ہے جے کہ میں تہاڈے نال مسلمان والے کام کراں اس سلسلے جان کے اقبال فرماتا ہے وہ معزز تھے
اللہ فرما رہا ہے مسلمان نو وہ معزز تھے. پیچھے صحابہ کوئی سائنسدان سن, کوئی صحابہ بڑے بڑے تاجر سن, کوئی صحابہ بڑے بڑے ذمہ دار سن, مالدار سن. یہ ہر دنیا دی طاقت, ہر دنیا دی عقل اس چیز نو تسلیم کرے گی کہ وہ بہت بڑے بے مثال دیندار ضرور تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ایک امتیاز یہ ضرور بیان کیا جائے گا اور ہر بندہ تسلیم کرے گا کہ بے مثال دیندار, بے مثال دیندار. اس دیندار بے مثال دیندار کے ہونے کے علاوہ کوئی اور امتیازی صفت ان کی بیان نہیں کر سکتا. اگر زمیندار کی بات کر تو کافر زیادہ تھے, تاجر کی بات کر تو کافر بہت زیادہ تھے, سرمایہ دار کی بات کر تو کافر بہت زیادہ تھے. لیکن دینداری صرف صحابہ کرام کے پاس تھی اور کسی کے پاس نہیں. ایسے ہے نا. اقبال کہتا ہے لانتی ہو تھی آدھے جی ایسے سائنسدان نہیں سارے فلان نہیں تا کر کے اسی تھلے جا رہے ہیں. تو وہ کہتا لانتی جی یہ گل ہوتی تو صحابہ بھی نہیں سن. وہ دن ب دن تباہی نو کیوں نہیں گئے, انہوں نے ترقی کی تھی. تو تم خوار ہوئے یہ سارے کے قرآن. ہوں بتاؤ اقبال سانو کہہ تھی قرآن چھڈ بیٹھے جا. اس لیے کاظمی سارے یہ وہ سارے ہے سن. سب نو اقبال کہہ تھی قرآن چھڈ گئے. کیوں دسو کیوں چھڈ گئے؟ دسو نا بھی کیویں آپ چھڈیا قرآن. کہ قرآن پاک جڑا ہے وہ زندگی دا پورا ایک نظام بن کے آیا سی. اصل بحیثیت نظام یہ قبول نہیں کیا. سونا یہ پتھر مارو تو تھی وہ کتاب جو مینو بادشاہ پیچھا کرو آ دیکھو نا قیوم نظامی پاکستانی حکومت بڑے بڑے عہدوں سے رہا ہے. اس کی کتاب ہے اور حوالہ جات نایاب حوالے اکٹھے کر کے رہی پیپل پارٹی کا. قائد اعظم کا تصور پاکستان سیکولر یا اسلامی ریاست. اس لفظ سے غور کرو کے لکھا کہ پاکستان قائد اعظم کا تصور پاکستان جو سی وہ سیکولر تھی یا اسلامی ریاست ہے. اچھا اس سیکولر لفظ اسلامی کے مقابلے آ رہا ہے. یہ مطلب ہے سیکولر اسلامی نہیں اسلامی سیکولر نہیں ہوتی. سیکولر اسلامی جڑا سیکولر بندہ ہوئے گا وہ اسلامی بندہ نہیں ہونا. جڑا اسلامی بندہ ہونا ہے وہ سیکولر نہیں. یہ اس کتاب کے اتنے لکھا ہے. کتاب اتنے میرے کو خیر اتنے آئے سارے کو بہت زیادہ جس کی بین روشن دلیل و بابا جی خود آپ کا تصویری وجود جڑا تصویری وجود جناب کے سامنے یہ اسلامی ہے یا سیکولر ہے؟ تو بابا جی چھپے نہیں تھے. حوالہ جات موجود نے. بابا جی کے اپنے تقاریر و بیانات کے حوالے کرتے ہوئے نے کیتے ہیں اور سارے کو اصل تقریراں بیانات انگلش کے اندر سب موجود ہیں. کٹن کے بادشاہ ہوں یہ دسو کہ جڑا بابا دے قائد اعظم شمار ہویا اس تے سیکولر دا مطلب یہ ہوئی ہے کہ میاں دنیاوی معاملات جو کچھ ہیں دنیا جنوان دنیا داری اس نال دین دا کوئی تعلق نہیں. خدا رسول دا کوئی تعلق نہیں. حکومت نال بھی دین دا کوئی تعلق نہیں. نہ حکومت دا دین نال تعلق. چار چیزاں تو جس وقت دین نو باہر کڈ لو تو
مسلے وہ سیکولر بن جاتے ہیں. معیشت روزی کمانا، حلال کماؤ حرام کماؤ، ماں بہن چلا کے کماؤ تو بھاویں تسی آپ جس رنگ یعنی میں انہوں کی گل کر جس رنگ یہ کماون اس یعنی اتنے دین دا کوئی کام نہ ہوئے، یہ نہ کوئی آکھ سکے حضرت صاحب حرام کما رہے ہو. یہ دنیا داری ہے بھائی، یہ معاش ہے ادھر یار دین کا کیا تعلق ہوتا ہے. اس کو نکل گیا. ایسا شخص جو روزی کمانے میں یہ ذہنیت رکھتا ہو اس کو سیکولر معاشی طور پر سیکولر کہیں گے. ہوں زندگی دا ایک بہت بڑا حصہ معاش دا بلکہ جیدے تے ان کو سارے دین دا دار و مدار ہے. جو حدیث پاک کے چاہتا ہے ایک حصہ باقی عبادت 9 حصے رزق حلال عبادت. ایک اللہ تعالی دے بزرگ نے وہ فرماندے نے کہ اگر مینوں ایک مٹھ آٹے دی 16 نے حلال لب جاندی نا تو میں دنیا تو ساریاں بیماریاں غائب کر دینی ہیں. اللہ اکبر. یعنی ایک مٹھ آٹا حلال حاصل ہو جائے تو ایک ذرے برابر جو منہ چھٹتے جاؤ نا وہ بھی شفا ہے. پاسے جا کیتا نہیں ہے خدا رسول دا اتنے کیتا لگے بھائی تا کر کے اج تو ہر رنگ حرام زدگیاں دے ویکھے گا. دنیا پیسہ کما رہی ہے، اپنا روٹی کما رہی ہے. جدوں بھی تو گل کرے گا مولوی صاحب وہ مول صاحب مجبوری ہے، مول صاحب مجبوری ہے، روٹی کی مجبوری ہے. مول صاحب نہ نوکری ملازمت ویکھن گے یہ حرام ہے کہ حلال ہے. ذریعہ معاش جس رنگ چ ہونا ہے کوئی نہیں ویکھن گے حلال ہے کہ ہے. اسی طرح وہ جڑا پہلے مسئلے پوچھتے سن مولوی صاحب میں کاروبار کرن لگا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، وہ صورت حال ہوں ہے. کدی پوچھن دی نوبت آئی کوئی ضرورت محسوس ہوئی ہے؟ کیوں غیر مسلم جو بن گیا معاشی طور پہ غیر مسلم ہو گیا. جدوں انہیں آخیا معاش کے نال خدا رسول کا تعلق نہیں تو معاشی طور پہ غیر مسلم ہوگا یا مسلم ہوگا؟ اگر یہ مسلم ہے تو پھر غیر مسلم کس کو کہتے ہیں؟ جو معاشی طور پر مسلم ہوتا ہے جب یہ ہے تو معاشی طور پر غیر مسلم کون ہوتا ہے؟ اس کی وضاحت کرو. وہ بھی تو کافر بھی تو ایویں کرتے ہیں، یہ وہی نظریہ رکھتے ہیں بھی یار میاں اتنے اپنی مرضی چلنی، اتنے کوئی تعلق نہیں اس چیز کا کہ بھائی حلال کما رہے ہو حرام کرا رہے ہو. کی تا ذریعہ ایسے آگے آ جاتے ہیں معاشرت. یار معاشرت کے اندر بے پرد رہنا ہے، با پرد رہنا ہے جی، زانی بن کے رہنا ہے، شرابی بن کے رہنا ہے، جھوٹا بن کے رہنا ہے، سچا بن کے رہنا ہے. یہ دسو سچی اس وقت معاشرت جیڑی ہے اس کے اندر بھی کوئی تمہیں دین کی جھلک نظر آتی ہے اور اعتقاد لوگوں کے ہے کہ یار معاشرہ جڑا نا اینج رہنا چاہیے. ہر برائی معاشرے تمہیں عام دستی کیوں دستی اور روکن بھی نہیں دیں. اگر یہ معاشرتی طور پہ مسلم قوم اور دین اسلام نو اپنے معاشرے کے اندر داخل سمجھتی تو پھر کردے کیوں نہیں؟ اور چلو نہیں کرتے تو جیڑا روکتا ہے وہی سنتے کیوں نہیں؟ سختی کر دے. ہوں معاشرتی زندگی وچوں بھی دین نکال لیا، معاشرتی غیر مسلم بن گئے. وہ تین میں اقبال کا مطلب سمجھاؤں بھی ہم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو کر. تارک کے قرآن کی میں بنتے پایا اس طرح سے نہیں بھی قرآن ساڈے کول، قرآن ساڈے کول دے بعد ٹرکاں دے ٹرک حافظ بھی ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، تراویحاں والے ہیں، سارے ہیں. لیکن اقبال پھر فرماندا ہے تم خوار ہوئے تارک کے قرآن ہو گئے. اور گل بھی وہی ٹھیک ہے کہ خوار اسی ہیں اس کوئی شک نہیں کہ نہیں ہے خوار کہ با وقار با وقار ہیں کہ خوار ہیں. خوار ہیں ہوں خوار تو ہیں. اقبال وہ وجہ دستا ہے کہ تساں قرآن چھڈیا تاں خوار جی. اساں ہوں جو مرضی وجہ بنائیے وہ ایک دستا ہے اور حقیقت
بھی تاریخ اسلام سانو یہ دستی مسلمان جدو بھی خوار ہوتا ہے دین چھڈ کے ہوتا ہے. اگر دین چھڈن تو علاوہ انہاں دی خواری دا کوئی اور سبب ہوتا تو صحابہ کرام ذلیل و خوار ہوندے. کیوں؟ اس واسطے کہ انہاں دی غریبی، انہاں دی تنگ دستی، انہاں دے دیگر دنیاوی امور، انہاں دا جڑا مطلب ہے کہ بھئی انہاں دے اندر انہاں دا فقدان وہ عجیب بے مثال طریقے نال سی کہ بھئی یار ایسی عجیب گل ہے کہ کئی دن کھان نو نہیں ملیا تو کھجور تو گزارا ہے. کپڑے پان دی یہ صورت اگر کسی صحابی بعض صحابہ ایسے ہیں سن کہ انہاں کول نماز واسطے صرف قمیص ہوندا سی اور وہ نماز پڑھتے سن دے پیچھا ننگا ہوندا سی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حکم فرمایا کہ پچھلے جڑے نے وہ دیر نال اٹھیا کرو تاکہ اگلا سیدھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہاں واسطے جنوں اج اساں ترقی سمجھنے ہیں اور ضروری سمجھنے ہیں آپ نے وہی ترقی جڑی ہے اور وہ اسباب یعنی اسباب وسائل زندگی دے دنیا دے آپ وہ پیدا نہیں فرمائے نہ پیدا کرنے کی سوچیے نہ رب نو عرض کی. کوئی مائی دلال اگر یہ ثابت کر دے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن یہ فرمایا ہو یا اللہ کریمہ آ میرے صحابہ بڑے تنگ دست نے یا اللہ انہاں نو سوکھا کر دے سارے نو کھان پین ہر برتن واسطے ہر شے عام کر دے. ایک بار دعا سرکار نہیں کرتی بلکہ الٹا صبر دا سبق دیندے رہے. اگر آپ دعا فرماندے تو ممکن ہے کہ جنتی لباس تھلے نہ آ جاندے. لیکن آپ یہ تے فرما رہے ہیں پچھلے دیر نال اٹھو. یہ نہیں فرما دے کہ یار میں دعا کر لینا یا پہلو جاؤ یار کوئی عقل نو ہاتھ مارو جاؤ پہلو کپڑے اپنے تیار کرو پہلے کاروبار کرو زیادہ سے زیادہ کی کرنا ہے. یعنی دنیا جس حال ہے اس حال برقرار رکھنا پسند کیتا انہوں نے. بلکہ اور سنو مشکات شریف جس طرح حدیث پاک کے بحوالہ ترمذی صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وقت آئے گا تواڈے کول نا سویرے ایک جوڑا ہوگا تو شام کو دوسرا جوڑا تو بٹانا ہے تے ون سونے کھانے تواڈے کول جنوں ڈشاں تساں کہندے ہو ون سونے کھانے ہون گے. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اسی اس لیے چنگے ہوواں گے یا ہن چنگے اس لیے چنگے نہیں ہوں گے فارغ ہو کے رب کی عبادت کریں گے دنیا کی فکر فاقہ ہونا ہی کوئی. آپ فرماتے نہیں چنگے ہون گے چنگے اگوں یہ بھی فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون اسعد الناس لوکع ابن لوکع. فرمایا ایک وقت قیامت ہونا چاہیے نہیں ہونی جنہ چیر حرامی دا پتر حرامی یا کمینے دا پتر کمینہ دنیا حاصل کرنے سب تو زیادہ کامیاب نہیں ہونا. یعنی کی مطلب کہ دنیا سب تو زیادہ اونوں حاصل ہوے گی ایک وقت آئے گا اونوں حاصل ہوے گی جڑا حرامی دا پتر حرامی کمینے دا پتر. اج ویکھ لو جنہ کوئی شریف ہونا ہے دنیا تو انہاں ہاتھ خالی ہونا جنہ کمینہ ہونا ہے دنیا وہ نہیں بہتی ہونی. ایویں ہے سچی دسیا کوئی حتیٰ کہ یعنی جیڑے شریفاں دی نسل لگے ہوندے سن انہاں کول بھی جے دنیا ویکھیں گے تو اس لیے آئیے جس لیے وہ راج کے کمینے بنے. اگر اکھ دتی رب نے تو مطالعہ کر اس کائنات کا. تا ایک ساڈا بزرگ انہوں نے فرمایا کہ یار ایسا عجیب حال بن گیا کہ اکاں دے پھول گلاب دستے اکاں دے پھول اک دا پھول کتنے گلاب اک دا پھول گلاب دسے کو توک وہ آندا ایڈا ایڈا یعنی لوکاں دا ذہن عقل دل دماغ نظریات سب بدل گئے ہیں. ایڈی آ کے لعنت پی گئی ہے کہ اک دا پھول گلاب کی مطلب باطل حق دسدا ہے باطل تے جھوٹ سچ دسدا ہے. اکاں دے پھول گلاب دسدن دریاواں دے پانی شراب دسدن
ہوں دریا کا پانی شراب ہوتا ہے کیا؟ شراب پلیت ہوتا ہے، دریا کا پانی پاک ہوتا ہے، لیکن اخیر کی حالت بدل گئی ہے، دریاواں دے پانی کیا مطلب حق الٹا باطل تے سچ جھوٹ، جھوٹ سچ. وہ کہندا ہے فرماندے نے کہ اکاں دے پھل دریاواں دے پانی، جدوں دا پیسہ عام ہو گیا دلے بندے نواب دستے ہے اسی طرح رج تے دلہ ہو سی، حرامیاں دا سردار ہو سی، وڈی گڈی دے سوار ہو سی. حرامیاں دا وڈی گڈی دے سوار ہو سی. وہ کملیا کیا ہے وڈیاں سواریاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ویکھیاں ہوں معاشر دیکھو نا معاشرتی طور تے سانو لا دین نہ کر لیا، بے دین کر لیا. اگے آ گئی ہے سیاست. اچھا سیاست تے حکمرانی دین ویکھنا نہیں. وہ خود بابا جی بار بار کہندے سن کہ بھائی میں ایک غیر مذہبی غیر دینی ملک بنا رہا جس کے اندر ہندو مسلم کافر مومن کا کوئی فرق نہیں ہونا. دین آکھے وہ آکھے حکومت کا مسئلہ نہیں ہونا. دین حکومت کا مسئلہ نہیں ہونا، ہر ایک دا ذاتی مسئلہ ہونا. گل سمجھو مرو، اسلامی حکومت وہ ہوندی ہے جڑا دین اپنا مسئلہ سمجھے. بے شک. اچھا میں تہاڈے تو ایک سوال کرنا پکراؤ. امام حسین کے ملا سوراں تو پوچھو جڑے تقریراں باقدے پھردے انہاں نوں پوچھو کھا کربلا کیوں لگی؟ اگر دین سرکاری مسئلہ نہیں، دین حکومت دا نہیں ہوندا اور دین نو حکومت مداخلت نہیں ہوندی، ہر ایک دا ذاتی مسئلہ ہوندا ہے، تو حسین پاک دا یزید نال اختلاف او کس بنا تے ہویا؟ حکومت دے اندر تے دین دا تعلق ہی نہیں سی تے جے بے دین آ بھی گیا کتا جویں اج ہر ایک حرام دا کافر جڑا ہے او تیرے ملک وچ آ جاندا ہے، او سیاست دے ہر شعبے وچ آ جاندا ہے، حکومت دے ہر عہدے تے آ جاندا ہے. جے آ سکدا ہے تیرے ملک وچ آ گیا ہے تے لڑائی نہیں پیندی. نہیں بالکل. تے جے اے ہوئی نظریہ اس وقت بھی ہے سی تے لڑائی کیوں ہوئی؟ یعنی امام حسین کا اختلاف کیوں ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. مسٹر جناح کے دورے جوگندر ناتھ منڈل ہندو وزیر قانون بنیا. پہلا وزیر قانون کون سی؟ جوگندر ناتھ منڈل ہندو سی. اچھا یہ دسو بھی اسلام مسلمانوں دی حکومت دا وزیر قانون کیا کوئی وزیر کافر ہو سکتا ہے؟ وہ تو بابا جی سرکار نے کہ ہندو نو اچھا قانون اگر اسلامی سی قرآن دا قانون وہ ہندو چلائے گا تو پھر وہ قانون کیڑا سی جڑا بابا دتا جنہوں ہندو بھی چلا سکتا ہے عیسائی بھی چلا سکتا ہے تے سکولی کتا منافق بھی چلا سکتا ہے، مسلمان نہیں چلا سکتے کیونکہ مسلمان یا چلان دی سوچے گا کافر ہو جائے گا. کفر دے قانون نو کافر ہی چلا سکتا ہے، کفر دے قانون نو جڑا ہور چلان دی سوچے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. لہذا کفر دے قانون نو یا کافر چلا سکتا ہے یا منافق چلا سکتا ہے، یعنی چٹا کافر یا اندر دا کافر. سمجھ نہیں آئی؟ سکولی ہوندے اندر دے کافر تا کر کے ویکھ لے انگریز دے قانون نو چلان والے اے ہوئی بن اے تے ہندو سکھ عیسائی سارے چلان والے لگے ہوندے نے تے لگدے ہوندے نے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کہ کیوں ہو رہا ہے؟
اس واسطے کہ یہ منافق نے وہ کافر کافر منافق جوڑ انہاں دا جڑ جاندا یہ رل جاندے نے صرف مومن دا نہیں رلدا سمجھ نہیں لگی بابا کہندا سی کہ تساں میں ملک بنا چلے ایسے کتاب میں لکھا ہے چھوڑا کسی بھی بابے دا اگر کوئی انگلش پڑھ سکتا ہو تو پھر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں یہ بابے کا لمبا کتاب ہے پہلا کتاب 11 اگست 1947 پاکستان کا منشور اس میں آپ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں اس بات کو ایک نصب العین کے طور پر اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا جائے گا نہ ہندو ہندو رہے گا نہ مسلمان مسلمان مذہبی اعتبار سے نہیں کیونکہ یہ تو ذاتی عقائد کا معاملہ ہے بلکہ سیاسی اعتبار سے سیاسی اعتبار سے نہ ہندو ہندو ہوگا نہ مسلمان مسلمان باقی جڑے تیرے سیاستدان نے یہ مسلمان نے یہ کہیں نے مسلمان سچی دسے سارے نال برابر کنجر کافر یہ وہ ہاں ایک ٹولے نال برابر نہیں رہ سکتے نہ ایک ٹولے نو برابر رکھ سکتے ہیں کی جیڑا حق والا ہو اونوں آندے نے اے دہشت گرد فسادی انتہا پسند اس کو اندر کرو باقی سب اچھا ہن دسو میرے بیلیو اگر اس ملک دا قانون اسلامی ہونا سی تے اسلامی قانون تے چل کے تے مسلم ہمیشہ جہان میں اور مومن ہوندا ہے جڑا خدا پرست مومن کی ہوندا ہے منافق منافق دا نعرہ ہوندا ہے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو مومن دا نعرہ ہوندا ہے چلو تم ادھر کو خدا ہو جدھر کو جیڑا سور دا بچہ آکے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو کی مطلب یہ بت پرستی دی ہوا ہے تو بت پرستی کیتی رکھ بغیرتی دی ہوا ہے تو بغیرت دلہ بنیا رہے حرام خوری دی ہوا ہے تو حرام خور بنیا رہے وہ میرے دوستو دسو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس لیے بت پرستی دی ہوا ہے سی کہ نہیں ہر طرف آپ علیہ السلام بت پرستی کیتی ہے کہ بت شکنی کیتی اس ہوا دا رخ موڑیا یا ہوا دے نال چلے نے یہ حرامی کتوں نکل آئے نا ہوں سیاست خود بابے جدو مڈ رکھ اج رونا ہے تو قسم اس رات دی جدو قبضہ ہے قدرت میری جان جیڑا محض مجرم سمجھے گنجا نو فلانے نو فلانے نو فلانے نو کوئی زرداری نو گانا کڈے کڈے میں دے نال دا پھٹو بے ایمان منافق بندہ نہیں ہوئی بے ایمان کہ جو آوندے نے آئین دے نال آوندے نے دستور پاکستان دے مطابق آوندے نے جدو آئین دے مطابق آوندے تے آئین بابا بنا گیا تو یہ بابا انہاں نو لے آون والا تو کیوں گانا کرنا انہاں نو کیا بات ہے سبحان اللہ کوئی کیڑا لڑ کے آوندا دسو کیڑا ایتھے لڑ کے آوندا تو لڑدا ووٹاں نال آوندا نا تے ووٹ بابا دے گیا سبحان اللہ کیا کہ جی گال کرنی ہے کوئی درود بھیجنا ہے تو پھر بابا جی مسلمان جڑا ہے وہ بنیاد پڑھدا ہے عقل والا بندہ بنیاد پڑھدا ہے چوتھی شے جتوں دین انہاں کڈیا وہ تعلیم تعلیم وچ دین دا کوئی دخل نہیں کی مطلب تسی آکھو گے اسلامیات وچ نہیں وہ کملا کملا ہے نا کافراں منافقاں دی منافقت تے سمجھ لے کملا اسلامیات یہ دیکھ لفظ بول رہے ہیں وچ اسلامیات نے یہ مطلب نکلتا ہے وچ کفریات بھی ہے تے اسلامیات بھی ہے اسلام نہیں اسلامیات ہے یعنی بحیثیت ایک مضمون ہے ہن میں کرنا میں دنیا دے بدترین کافراں دے
کالج سکول تے تعلیمی نصاب وکھانا جنہاں وچ باحیثیت مضمون اسلامیات شامل ہے. برطانیہ سب تو بڑا اسلام دشمن ہے, امریکہ ہے. اگر امریکہ دے نصاب وچ میں ثابت کراں کہ تیرے اسلامیات ایتھوں نالوں اوتھے اسلامیات زیادہ ہے وچ, پھر باحیثیت مضمون کہ صرف تعارف کرانا ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے دنیا میں جس کو اسلام کہتے ہیں, اس کے یہ منشورات ہیں. تا کر کے جنہ یورپ والے اسلام نو سمجھتے ہیں تو ملا نہیں سمجھتے. میرے کول 7 جلداں حدیث دی کتاب پئی ہے. حدیث دے کوئی تقریباً 10 کتاباں حدیث دیاں جڑیاں ہیں, انہاں 10 کتاباں دے وچوں جے 6 حدیث دیاں کتاباں بھی شامل, سنن دارمی شامل, موطا امام مالک شامل. سمجھ نہیں آ رہی؟ اس طرح دیاں کتاباں دے وچوں الفاظ تلاش کرنے واسطے کہ فلانا لفظ, مثلا منافق دا لفظ ڈھونڈ لیں حدیث وچ کتھے کتھے ہے, کیڑی کیڑی کتاب وچ آیا, وہ کتاب دس دے گی. اور وہ کتاب کنے لکھی ہے؟ وہ ایک انگریز نے لکھی. ہوں سچی دس بھائی ساڈیاں حدیث دیاں ایڈیاں معتبر کتاباں انہاں دے لفظ دے اوتے تینوں پتہ نہیں, کتاباں دے نام نہیں آوندے تینوں. تیرے مولوی مفتی وہ پورے نام نہیں جاندے, وہ لفظ دس رہے ہیں. لفظ تے نظر ہے تے دس رہے ہیں. تو کیا یہ آکھ سکنا اتنے اسلام ہے؟ اسلامیات اتنے ہے مگر اسلام ہندوؤں دے ملک بھارت چل انہاں بھی مضمون شامل کیتا اسلامیات. ہوں کی کریں گا, لیکن مضمون ہے اسلام نہیں. جی میں ویخ مذہبی امور کی وزارت تیرے ملک ہے, مذہبی امور, وزارت مذہبی امور ہے. اچھا وزارت مذہبی امور خود دس رہی ہے, دا مطلب ہے دوسری وزارت ساریاں غیر مذہبی نے. اگر ساریاں اسلامی سن تو پھر ایک کو مذہبی وزارت کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی بھائی؟ کیا حضرت عمر کے دور خلافت میں جو حکومت تھی اس حکومت کے اندر کسی ایک وزارت کو مذہبی کہا گیا تھا؟ وہ کیوں؟ وہ منافق کتا میرے اللہ دا قرآن ہے تے سونے نبی دا بیان جنہ منافق نو کھولیا ہے, کاش کے اس امت دے سامنے آ جائے. قسم خدا دی میرے آقا سچ فرمایا مینوں آپ کافراں تو خطرہ نہیں امت تے, میرے کافر میری امت دا کچھ نہیں بگاڑے گا, میری امت نو تباہ کرے گا تے فرمایا منافق کرے گا. ویکھ لے جو ہی انہیں سکولی طبقہ تیار کیتا ہے, آپ پیچھے ہو گئے انہوں نے اگے کیتا ہے. اج تک سکولی انگریز دی حکومت ساڈے تے قائم رکھی آندے نے کہ کوئی ہور لوگ نے. تو یار انگریز یہ تو سچی دسو انگریز چلا گیا کہ نہیں؟ حکومت وہ ہے کہ نہیں؟ وہ کیوں؟ وہ فوجی نظام, وہی پولیس نظام, وہی ججی نظام, وہی دفتری نظام, وہی انگلش سارا کچھ, وہی قانون سازی دا نظام, اسمبلی سارا اسی طرح موجود ہے جی میں ونڈ دے وقت ہے سی جس لئے ہندوستان نہیں سی بنی کہ اپنا ہندوستان دے پاکستان ونڈے نہیں سن گیا, مشترکہ سن. اس وقت یہ جیڑی فوج, جیڑی پولیس, جی ججی, جی دفتری نظام, جس طرح قانون سازی دا نظام ہے سی, ونڈ کے تے ایک حصہ ادھر دے دیتا مسٹر جناح نو. یہ نہیں کہ مسٹر جناح نے اپنا کچھ تیار کیتا ہے,
جو انہاں ونڈیا سی تے بنیا بنایا حصے وچ آیا مسٹر نے انہوں چلایا ہے. جہے لانتی کہندے نے ملک بنیا ہے انہاں حرامیاں نوں پوچھ بنیا کیویں کی بنیا ہے؟ فوج تے پرانی ہے جیڑی انگریز دورے سی اوویں ہونے, پولیس پرانی ہے جویں انگریز دورے سی, تھانہ کچہری اسی طرح ایویں اسمبلی ووٹ الیکشن سارا اسی طرح نے. وہ لانتی ہوئے دسو بھی بنی کیڑی شے. اچھا یہ دسو او میرے پراؤ, اگر ڈرائیور بدل جائے گڈی دا تو کیا گڈی بدل جاندی؟ تے ڈرائیور بدلے, پہلے وہ آپ بیٹھا سی پھر وہ پیچھے ڈرائیور بھاگ کے چلا گیا, انہیں آخیا تو چلا میں چلیا. یہ اسی طرح تو ڈرائیور بدلن نو گڈی بدلن سمجھی کھڑا کیا بدلیا صرف چلاون والا ہے, پہلا گورا ہے پھر کالا ہے. تو اسے نو ملک بدلنا سمجھی کھڑا ہے. وہ ملک کیویں بدلیا دستے صحیح. سینما اس لیے ہیں, سینما ہون بھی ہیں, ہمیشہ تو سینما لگے ہوندے نے, جب بابے آوندے سینما ٹھا دیتا سی. چکلے اس لیے ہے چکلے ہون بھی ہیں, کیا بابے نے آوندے چکلا بدلیا؟ بینک اس لیے بھی سن, بینک ایسے کتاب لکھیا ہے کہ بابا جی سود کھاندے سن, بینک مال رکھیا ہوا سی اور بابا جی سود خوب, تے بابا جی بھی کھاندے سن. پاکستان بنن تو بعد بابا جی بھی کھاندے رہن, بابا جی دی نسل بھی بینک سگوں ود گئے نے ایویں کہ گھٹ گئے نے. تے نبی پاک نے فرمایا الربا 70 خوبا ایسرھا کا نکاح رجل امه, فرمایا سود کھانا 70 گناہ نے, آسان ترین اپنی ماں نال بدکاری. 69 گناہ وڈے پتہ نہیں وہ کیا ہو سن, یہ چھوٹا گناہ آسان نبی سے فرمایا ماں اپنی نال بدکاری کرنا وانگوں ہے. ہن ماں نال بدکاری کرن والے دس کچھ نہ باقی ماں نال بدکاری کرنے والے یہ سارے جڑے بینکاں والے بیٹھے حدیث پاک دی روح دے مطابق تے سود کھان والے جڑے بیٹھے آپ نے پھر اگوں صدقے جاواں ساری وجہ سارے نو اکٹھا جا کیتا ہے. فرمایا عاقل العاقل والموکل والشاہد والکاتب کلهم سوا. فرمایا سود کھاون والا, سود کھواون والا, سود لکھن والا تے سود دا گواہ, فرمایا چاریاں دا گناہ برابر ہے. وہی 70 گناہ چھوٹا ماں نال بدکاری. اچھا ہن اے دس بھئی اے کچھ جو سخت اتنا جرم ہے. اللہ قرآن فرماندا ہے فاذنوا بحرب من اللہ, وہ سود کھورو اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو. یہ مطلب ہے سود خور قوم جو بنی کھڑی تو مسٹر جناب تے خدا نال جنگ کرن والے ہوئے ہے ہوئے کہ اللہ نال جنگ کرن والا کامیاب ہوندا ہے برباد ہوندا ہے دو جنگ کے نہیں. یہ تو سود خوری. اچھا یہ دس ہن بھئی جویں سارا کچھ چلدا سی اسی طرح ہی سارا کچھ چلایا بابے نے تے چل رہا ہے, تے بنی کیڑی شے؟ میں صرف انہاں دا ہاں میں دسا کیڑی شے بنی. سبحان اللہ بقول اکبر الآبادی دے. اکبر الآبادی مفکر ساڈے فرما گئے, وہ فرماندے نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے, نہ جانے مجھ پہ الزام ہے مذہب کی طرفداری کا. فوجیاں ڈکیا میرے حضرت صاحب چھوٹیاں نو ملتان او کینٹ والے پاسے نہیں کھڑے ہوندے, گڈی ڈکی چلان کرن لگتا ہے. حضرت صاحب تھلے اترن, فوجی نو فرماندے نے وہ آندا جی قانون کی خلاف ورزی. آپ فرماندے نے جب قانون صرف اللہ کا ہوتا ہے, دوسرے کو تو قانون کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. فلم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. اللہ فرماتا ہے جو اللہ کے اتارے پر فیصلہ نہیں کرتے وہی کافر ہے. تو دوسرے کو قانون کہنا ہی کفر ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھئی ہمارا کیوں چلان ہو رہا ہے. اکبر الآبادی کہہ گئے کہ نہ جانے کون سا قانون سزا دے گا مجھے, مجھ پہ الزام ہے مذہب کی. آج مذہب بھی فلانا مذہبی بندہ ہے, اخبار ہیں ہر پاسے مذہبی جماعت, مذہبی ٹولہ, مذہبی بندے, مذہبی بلان, شرارتی لوگ نے اندر کرو اندر کرو اندر کرو اندر کرو, ہزارہ قانون سارے فورساں یہ وہ تیار مذہبی لوگ واسطے ہو رہی ہیں. اگر کوئی داڑھی والا بندہ بس بیٹھا ہوئے
داڑھی مننے سارے بیٹھے رہن گے، سب تو پہلا انہیں اترنا ہے تھلے، تھلے تلاشی تو ایویں ہے کیوں انہوں دی ماں نو چھیڑ کے بیٹھا ہوں بولو کہڑا جرم ہوتا صرف ایک مستفا دی شریعت اور سن سکھ دی داڑھی رکھی بیٹھا ہوئے انہیں چھیڑن گے، سکھ والی پگ بنی بیٹھا ہوئے کدی نہیں آخر گے کہ کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے. سبحان اللہ. دہشت گردی کہدے بڑی ہے؟ رسول اللہ دی سنت. کیا سچی دسو ہے کیا داڑھی مننے لوگ جڑے نے وہ بم نہیں چلاؤ بولتے نہیں ساڈے اس گل نو سب تو پہلا بم مارن والا آئنسٹائن ہے جنہیں ہیروشیما ناگاساکی جس نے جرمنی نال جنگ ہو رہی سی جرمنی نال وہ جنگ عظیم پہلی تے جنگ عظیم دوسری ایٹمی بم نہ چلائے سن جاپان تے کیونکہ جاپان سی جرمنی دا اتحادی برطانیہ امریکہ فرانس تے چین انہاں دا آپس وچ اتحاد سی تے جرمنی تے جاپان دا یہ پھر سارے اون دے نال لڑے سن تے آئنسٹائن نے بم مارے سن جاپان دے شہر مشہور ہیروشیما ناگاساکی دے اوپر لکھاں بندے مر گئے سن. داڑھی منا پہلا بم بناندا بھی پیا تے چلاندا بھی پیا. اس دا نام کوئی نہیں تے داڑھی والے دا تو ہن اکبر اصل یہ گل نہیں انہاں دا منصوبہ پہلوں دا یہ ہوئی ہے کہ میاں دین جو ہے وہ تے ہے دیندار بندے نال جیڑا مذہب دین دی گل کرنا والا ہے. لہذا تساں یہ ثابت کرو کہ میاں دیندار لوگ جڑے ہوندے نا بڑے بڑے فسادی ہوندے اور جڑا تہاڈا مسٹر جناح ہے انہیں بھی یہ ہوئی آکھیا. میں آپ دا بیان تانوں سناواں. لو جی اللہ یہ قائد اعظم نے انگلش ہے کیا لکھا ہے؟ قائد اعظم نے سرتیج بہادر سپرو سے کہا ہندو مسلم مسئلہ کا حل یہ ہے کہ وہ پنڈتوں سے نجات پا لیں اور میں ملاؤں سے چھٹکارا حاصل کر لوں اور اس طرح فرقہ وارانہ امن قائم ہو جائے گا. اور یہ ملا خالی یہ نہ سمجھا جی وہابی سارے کیونکہ وہ آندا ہے وہ ہندو اپنے پنڈتاں تو پاسے ہو جان. ہوں پنڈتاں تے کوئی فرقے نہیں ادھر پنڈت کو تسی نجات کرو کی مطلب تہاڈا دین مذہب دی گل ہندو تہاڈے وچ نہ رہے وہ ساری پچھا ہو جائے تو تسی بن جاؤ سیکولر تے لا دین اپنے تے میں بناؤں لا دین تاکہ دونوں ٹٹو انگریز دے بنا. ایک اور بیان سن. آپ نے 1943 میں اسماعیل کالج بمبئی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے کہا مسلم لیگ مذہبی حقوق کے لیے نہیں لڑ رہی، مذہبی حقوق کے لیے نہیں لڑ رہی، دینی حقوق کے لیے نہیں لڑ رہی، اور یہ ایک فرقہ وارانہ تنظیم نہیں ہے کہ جو ہندو اور مسلم کا فرق ظاہر کرے. نہ ان معنی میں جس میں ہندو یہ سمجھتے تھے گاندھی یہ کا الزام دیتا تھا کہ مسٹر جناح تو بھائی یہ دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے
جب دو قومی نظریے کی بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے پھر ہندو تو اس کے ملک میں نہیں رہ سکیں گے اور ہندو حکومت میں اس کی نہیں آ سکیں گے. تو اس نے الزام کا جواب کس طرح دیا اور الزام کا ازالہ اس طرح کیا کہ نہیں بھائی نہیں, میں بچوں سے کہہ رہا ہوں صاحب سن لو, ہمارا پروگرام کوئی دینی مذہبی نہیں ہے, لہذا ہندو جب ملک بن جائے گا تو ہندو اور مسلم سب برابر ہوں گے, کوئی فرق نہیں ہوگا. ارے بھائی یہ دو قومی نظریہ کیا ہے پھر جو کبھی کبھی باہر سنا دیتے ہو اور اسلام کا نام لے لیتے ہو, تو وہ بھی اس کے بیان ہے. ہاں تو اس کے خزانچی اور ورکنگ کمیٹی کے رکن راجہ محمود آباد یہ مسلم لیگ جس کو کہتے ہیں اس کا خزانچی تھا اس وقت کا, اور ورکنگ کمیٹی کا رکن تھا. ایک آرٹیکل میں تحریر کیا اس نے کہ مسلم لیگ لیڈر سیکولر تھے اور انہوں نے مذہب کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا, مذہب کو پروپیگنڈا کے لیے استعمال کیا کہ تاکہ مسلمانوں کے ووٹ تو مل جائیں. جب مل گئے تو پھر کیا ہوا, جب بن گیا یہ ہے جی, اور وہ منافقت ساری جو اب وہ ظاہر ہونا شروع ہو گئی کیا کہ جوگندھر ناتھ منڈل ہندو جو ہے وہ وزیر قانون بن رہا ہے اور ثابت کیا جا رہا ہے کہ یہ لا دین ہے, کسی مذہب اور دین کی بات کرنے والی حکومت ہوئے. اور آج تک ہندو ہر شعبے تیرے حکومت ہیں, سکھ ہیں, عیسائی ہیں, وچوں ایک بھگوان داس چیف جسٹس بنیا سی بولنے نہیں بنیا سی کئی نے مخالفت بھی کی. وہ مینوں دسو دے صحیح ہوئے تواڈے 15 لاکھ بندے جڑے قتل ہوئے, تواڈیاں عزت 90,000 جڑیاں رل گئیاں, کوئی پتہ نہیں لگا کدھر گئیاں, انہاں دا مل کی پیا تیرے مل تے دسو مینوں. 15 لاکھ بندہ ونڈ دے وقت قتل ہویا ہے اور وہ بھی بابے ہوراں آپ قتل کرایا ہے. یہ بھی تاریخ موجود ہے. قدرت اللہ شہاب ڈپٹی ہوم سیکرٹری سی اس وقت دا, وہ شہاب نامہ جڑا ہے وہ پڑھ لو, اس کے اندر انہیں یہ بھی کہانی لکھی ہے کہ بندے مسلمانوں دے قتل کیویں کیتے گئے. آپ تو کیونکہ اس لیے جڑے بزرگ سن وچ چار ہے جی وہ مکالا مل بیٹھے ہے جی, تو بزرگاں دے مکالے ہمیشہ بزرگ ہی ہوندے نے. آخر بزرگ جو مکالا ملے گا تو مکالا بھی تو بزرگ ہی ہونا. تیرا میرا مکالا تو چھوٹا جہا ہو سکتا ہے, بزرگ کا مکالا ہی بزرگ ہونا. میاں یہ دسو کتی کتے کا جوڑ ہوئے وچوں بکرے تے چھترے جمدے نے یا گلر, تے اگر جوڑ کتی کتے کا ہوئے تو پھر بزرگ کٹھے ہو جان تو آخر یا اللہ وچوں چھترا کڈی. اوئے حضرت صاحب ساڈا فلانا پیر اس کتے دے حق چ دیکھی تو سید چ چھترا جمے گا. یہ سارے کتے دے جوڑ سن, انہاں وچوں تو کفر ہی نکلنا سی, وہی لا دینیت نکلنی سی. لا دینیت نکلی ہے, ملا پیر دعاواں کردا رہا ہے یا امید کر رہا ہے, اج بھی دعاواں کردے نے یا اللہ پاکستان کو اسلامی سٹیٹ بنا دے. بن گیا جویں جویں اسلامی بناؤ دی دعا تیز ہوتی ہے کہ غیر اسلامی بنانے چ تیز ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ تو اچھا ہوں تعلیم بابے صاحب دس, تعلیم بھی لا دین ہو گئی. اچھا تعلیم دے لا دین ہونے دی نشانی دسا ہوئے یہ دسو تسی جس مدرسے بیٹھے جی اتنے وہابی پڑھا سکتا ہے؟ شیعہ, مرجائی, ہندو, سکھ, وہابی دا مدرسہ ہوئے بریلوی پڑھا سکتا ہے؟ کیوں؟ تے سکول سارے کیوں پڑھا سکتے ہیں؟ بس مینوں ایک جواب دے. سکول اسلامیات پڑھاون والا بھابی بھی ہے, اسلامیات پڑھاون والا ہندو بھی ہے, اسلامیات پڑھا بلکہ سر سید دا جڑا کالج سی علی گڑھ اس دا سب تو پہلا جڑا بندہ اسلامیات شروع کرنے والا سی, آغاز کرنے والا سی, وہ انگریز سی. بس صرف مینوں اینا دسو تساں بھئی مدرسے جڑے مولویاں دے نے یہ غیر مذہب بے کافر وہ نہیں آ سکتا,
نہیں پڑھا سکتا تے سکولاں وچ پڑھاندے نے کہ کیوں فرق ہے؟ کیوں پڑھا رہے ہیں؟ سوال یہ نہیں، یہ تو ہر کسی نے پتا پڑھا رہے ہیں. سوال میرا ہے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ مدرسے کیوں نہیں پڑھا سکتے؟ اتنے کیوں پڑھا رہے ہیں؟ سیکولر بنے جواب دیا سیکولر بھی بنے گا. مدرسہ دین والا ہے، مدرسہ اتنے دین دیا ساریا شرطاں ہر ایک رکھی بیٹھا ہے. وہاں بھی اپنے دین دی رکھی بیٹھا ہے، شیعہ بریلوی وہ آدھا وہ نہیں آ سکتا، یہ کہتا وہ یہ نہیں ہو اتے مشترکہ کیوں ہوئے کھڑے؟ اگر تعلیم لا دین نہیں، سیکولر نہیں، اور او دا منشور یہ ہے، یعنی وہ بنیاد یہ نہیں رکھی گئی کہ بابا دین میں تعلیم کا کوئی دخل نہیں ہے، تعلیم میں دین کا اگر یہ گل وچ نہیں تو پھر سارے بے دین کافر لانتی کٹھے اٹھے کیوں ہو گئے نے اور دین کی کوئی تمیز کیوں نہیں رہی؟ میں ایک شعر پر بند کدی بنایا تھی اردو میں کہ گو دشمن ہے ازلی وہابی و سنی، نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا، تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا. سپاہی صحابہ جنوں آکھ دے جے ہوئے وہ شیعہ نو قتل کر دیے تے کافر ہے، تے سکول وچ شیعہ استاد ہے تے سپاہی صحابہ والا شاگرد ہے. یہ مطلب ہے انگریز دی ٹٹی کھان وچ سارے ایک نے، لیکن ایک دوسرے دی برفی نہیں کھانی. وہ کیوں نہیں کھانی؟ برفی دے وچ وہابی دا ہاتھ لگ کے یہ برفی گستاخ رسول ہے. وہ آدھے وہابی وہ آدھے وہ بریلوی دا ہاتھ لگ کے مشرک برفی بنا کے کھاوی ہے. شیعہ کہ وہ دشمن مومن حسین دے مومن دا دشمن ہوئے بلا برفی کھاواں مائی دے ہاتھ دا پانی نہیں پی سکتا. انگریز جو ہنگے تے کٹی کٹیے سارے تری آن تے ڈھے پن ہوا کے پیچھا تھی مری ایک جو کھاون شروع تھے دوسرا پاسے بیٹھا ہے والا اوندا پیر آ گئے نا مرادا وہ کھاتی میں تو پیچھا بیٹھی تے ترقی کا نہیں کرنی بنا مرادا تے ترقی کا نہیں کرنی کہار پوی ٹٹی ہے وہ پیرا مکالا ملے اوے دے بھائی تھا کتاب رے تے کو سچے پیر دکھاواں اوے دسو وہ پیر پٹھان تو سے والا جان دو کوئی ہے واقف سیال شریف تے گورڑا شریف تے تلے جتنے چشتے دے آستانے ہیں کہ سارے پیر توسے دے غلام ہیں کا نا مار کو مینو پڑا پہلا تو وہ میرے پیر پٹھان توسوی حضور خواجہ سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنوں غوث آ کتبہ قبدال آ جڑے مرضی لقب دیندا ون سبحان اللہ سارے دا حقدار ہے. میرے سائیں دا پوترا تے خلیفہ تے آپ دے ہاتھ دا خلیفہ بنیا تے آپ دے ہاتھ دا بلہایا جانشین حضور غوث زمان خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالی کون خواجہ اللہ بخش خواجہ اللہ بخش توسوی وہ شخص ہے وہ مرد حق کے کہ جڑے تشریف گن گیان دلی کتھا دلی مغل بادشاہ آخری مظفر جڑا اپنا بہادر شاہ مظفر جڑائی اون دا دور ہی آپ تشریف گن گئے لوگ ملن آئے وچ دو مولی آ گئے
جڑے سارے کو ہاتھ ملا کے دندو مولوی ہاتھ سجا کرن لگے نا آپ ہاتھ پیچھا کتنے فرمائے نے گستاخی رسول دی بو آمدی ہے ہاتھ پیچھا کرو. وہ مولوی کون آنے ایک دا نام اشرف علی تھانوی ہے تے ایک دا نام رشید گنگوئی ہے. تو بھی ہی کتاب لکھا ہوا ہے. انہیں کو غصہ انہیں ڈاڈا اصرار کیتا ہاتھ ملاؤ. آپ نے فرمایا توبہ جب تک نہیں کرو گے ہاتھ نہیں ملاؤں گا. انہیں منصوبہ سازش کی تھی جو ان کو بے عزت کرو شاہ کو بے عزت کیتے تھے. انہیں اپنے مریدیں کو آخیا وہی میں کرو مردہ جڑا نا مردہ ایک زندہ بندہ پکڑ دے ہوں کوئی مردہ چا بناؤ تو جنازہ ہوں دا آگو چا رکھو تو پیر کو آخو جنازہ پڑھا. یہ ساری بو آ گئی اس گستاخی دی تو وہ بھی تو دیکھ گن سی نہیں تو کوڑا پی رہی میں بنیا وے اساں ذلیل کرے سو. انہیں کہیں آگو زندہ چا رکھیا ان کو آخیا بھائی جڑے تکبیر شروع کرے اٹھی کھڑی صحیح جنازہ پڑھایا 5 تکبیراں چا پڑھی انہیں کتنا تکبیرہ وہ بیچ تے اٹھی نہ سکیا بعد انہیں ہلایا. آپ فرمیندن میں کملیو میں 5 تکبیراں ہی واسطے پڑھیں جو پہلی ہی دے مارن دی ہے 4 اگو جنازے جہان. ہن فرمایا قیامت تک کھڑے ہلاؤ اے نہیں اٹھدا. وہ کملیا تے جے اوہو پیر 150 سال پہلے کتاب فارسی چاہیے ہون پہلی بار 150 سال بعد اردو چاہیے کراچی تو چھپی ہے میرے کو چند نسخے تو آپ کوئی تھا کہ 350 دی دے دوے سن جو میرے پیچھے کوئی ایجنسی کہیں نہیں. میں غریب مالا بندہ میرا اپنا گزارا اوکھا سی دے سمجھ لگی سچ تو بابا بلے شاہ فرمیندے سچ آکھے ہیں بابڑ بچدا ہے جھوٹ آکھے ہیں سب کچھ بچدا ہے. تے میں سچ آکھاں تے والا سب کچھ بچے کیویں تھی سکے نہیں سمجھ لگی. اس واسطے میں کہا گزارے والا میں رب محتاج تے کہیں نہیں کیتا گزارا تھی ویندے لیکن میں اتنا کہنی میں کتاباں گھن گھن ونڈا وڈا بہرحال تے کو تعارف کروے سا کتاب دا یہ دیکھ وال تعارف یہ ہن تعارف دے وچ 55 صفحہ ہی کتاب دا انہاں نام کیا ہے غذاء المحبین شریف عاشق دی غذا پیار والے دی 55 صفحے دے اوتے صحیح فرمے دے بارے لکھا ہوا ہے حضور غریب نواز قدس سرہ یعنی خواجہ اللہ بخش اسکول ہر اسکول و کالج کو مطلقاً دشمن جانتے تھے چاہے وہ انگریزی اسکول ہوتے چاہے مدرسہ اسلامیہ کے نام سے جی میں ملا بڑے بیٹھے ہوتے کیا کرے کہندا دشمن سمجھ دیا مسلم دا تے اسلام دا مسلم دا اسلام ایک بھی ہے 199 صفحے دو کتنا حضور غریب نواز نے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاول پور سے کہ اس وقت کی گال ہے اور ملتانیہ جڑے ابتدا سکول کی تھی میرا خواجہ فرمایا اسلام اتوں نکل گئے فرمایا اسی طرح ملتان اور ریاست بہاول پور لکھا کرے تو دوہے دے وچ بیٹھی درمیان دین اسلام کی نشانیاں مٹ گئی اور مخلوق نیچری سکولے کو اسامی نیچری آتے ہیں سارا پیر 150 سال پہلے نیچری نیچری ہوں کتے کو آدھے جڑا آکھے سیاست معیشت معاشرت تعلیمی نہ چیزیں دین دا کوئی تعلق ہے نہیں اور سمجھ لگی ہے فرمایا نیچری اور بد مذہب ہو گئی ہے مدارس میں پلیتی انگریزی تعلیم بڑھ گئی ہے کیا کرے آپ نے انگریزی تعلیم کو پلیتی فرمائے دیکھو موبائل کو ٹٹی لگے کو پلیتی نہ آکسیں پلیت آکسیں پلیت دھوئی چویں دے پلیتی نہیں دھوئی دی ٹٹی کو جڑا دھومن لگ سی آپ پلیتی نہ بیچی سادہ خواجہ فرمے دے پلیتی ہے انگریزی تعلیم کیا ہے پلیتی
سچی دس جیڑا مولوی کو دھومن لگے پلیت اچھیا بیٹھے گا نا پیر دھومن لگے پلیت تھی گئے جگ پلیت تھی گئے پلیتی پاک نہیں تھی کہ تھی ہے بڑے بڑے ملتان دے پیر تے غزال پتہ نہیں کیڑے کیڑے لقبے والے اخیر جو بڑے جو ہیں سب نے سب پلیت تھی گئے جو پلیتی جو ہے تے دلیل میں ایک موٹی جی تک چلتی ہے جو تے کو میں پوچھے من دس مدرسے ملا دے وچ غیر مذہب والا نہیں آ سکدا سکول سارے کیوں کٹھے تا میں آکے دشمن ہے ازلی وہابیو سنی نہیں ایک مذہب میں ان کا گزارا تعجب کی جا ہے کہ دشمن یہ دونوں سکولوں میں کرتے ہیں سب کچھ گوارا سارا اکبر الہ آبادی صاحب 100 سال پہلے آگے وہ آدھے وہ گال سنو ہوئے تے بریلوی وہابی ہے بریلوی اپنا ایمان ویچن واسطے تیار ہے تے وہابی اپنا ایمان جن 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 مذہب دے وچ کوئی ایمان ہوندا ہے ہر ایک ویچن واسطے تیار بیٹھے لیکن آ کے کیڑے ویلے جڑے آ کے خریداری ہوئے انگریز دی شیر سناواں وہ آدھے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے سبحان اللہ پیر بھی دلہ تیار ہے ملا دلہ تیار ہے عوام تیار ہے سارے بیچن واسطے سنی وہابی شیعہ ہر ایک بیچن واسطے تیار بیٹھے ایمان بیچنے پہ سب ہے تلے ہوئے لیکن خرید ہو جو علی گڑھ کے بھاؤ سے کیڑا علی گڑھ کا ہونے اور سن یہ کتاب لکھا لا تھے جڑے علی گڑھ سکول بنایا ہے وہ کتے سر سور کافر اعظم نے تے میرے پیر فرمایا ہے شیطان دی سنگت جم پئی ہے سبحان اللہ قرن شیطان طلوع ہو گیا کیا فرمایا آپ کو قرن شیطان فرمائے جی میں حدیث پاک وہابے کو قرن شیطان نبی فرمایا ہے وبہا یطلع قرن الشیطان بخاری میں سونے سارے خواجہ انہیں کو کیا فرمائے جتھی جتھا جتھا سکول کھلے شرافت ہے کہ شرارت ہے وہ سچی کسا ہے تو بلا شرارت شیطان گھنم دے کہ بیا گھنم دے تو بلا میرے پیر سچ فرمایا کہ نہ فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ ہون اقبال دا شعر سمجھو ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر وہ معزز سے زمانے میں سبحان اللہ یہ نہیں آدھا سائنسداں ہو کر وہ آدھے صرف مسلمان صحابہ صرف مسلمان تھے یہ مطلب ہے مسلمان ہونا خود زندگی کیا کائنات کے اندر کامیابی کی ضمانت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو بخ برداشت کر ترہ برداشت کر صحابہ کو ہر دکھ برداشت کر لیکن اپنے دین مذہب تو قطرہ دور ہونا برداشت نہ کر بلا دنیا تو کامیاب ہے ہر قوم ناکام ہے تو حاکم ہے ہر ایک محکوم ہے ہاتھ بدھی کھڑے ہو سکتے جڑے اے نہ رہے مسلمان نہ رہے انہوں آدھے تارے کے قرآن ہو کر ذلیل ہوئے تارے کے اور قرآن کی میں چھوڑے تھے انہیں حرامیں سکولے کتے منافقیں انہیں اپنی زندگی وچوں قرآن کٹھے زندگی وچوں مسجد وچوں نہیں کٹیا وہ تے لاٹھے سب ملے سمجھ نہیں لیکن نہ تے کو معیشت وچ لبسی قرآن نہ معاشرت وچ لبسی نہ سیاست وچ لبسی نہ تعلیم وچ لبسی یعنی قرآن دے احکام انہیں چارے شعبے زندگی دے اندر تے کو نظر جڑے نہیں آندا تے صرف ذکر واسطے رکھی کھڑے ہیں نماز واسطے رکھی کھڑے ہیں تراویح واسطے رکھی کھڑے ہیں یا جسلے ابا مردا پیا ہوئے تے ساہ نہ نکلدا ہوئے ولا ہوں والے سدیندے ہیں آویں حافظہ پڑھی یاسین جلدی مرے
جتھا پیچھے اقبال سارا سڑ دے بولے وہ آدھے قہر پوی قرآن آیا ہی زندگی دیون تو موت دیون واسطے رکھی کھڑی فالا نحیینہ حیاتن طیبہ ایتے آیا ہی زندگی پاکی دا دیون واسطے قہر پوی تو ہی دی یاسین نال جلدی مر ویندی ایہو کم کیتی سب بجری لگی ایویں سونا اچھا بھائی کتاباں سامنے تھوڑا پچھا چھپیا جتنا میں 100 منگا کے دے پچھا کو نہیں باقی وک وگیاں انہیں کریں 100 پئی میں منگا کے دوں تساں اتنا جڑے تواڈے مرکزی بندے ہوویں نا جنہیں کرے کوئی 150 بندہ رجوع کرنا ہوئے ایسے بندے دوسرا کتاباں ذہن تے رکھ لو جیڑا کوئی آتے ٹاں ٹاں کرے وہ چشتی کلے لگ وہ کمال سارا جگ کو اکلان پیا جگ بعد برباد تھے جیڑے برباد نہ تھیا ہی اساں ہوں دے حوالے دیندے ہیں معلوم ہویا چشتی کلہ نہیں اللہ والے دا گلا نال یہ میرا احمد رضا بریلوی امام اہل سنت فرماتے شکر ہے الحمدللہ میں تو انگلش کا ایک لفظ کریں تختی تے نہیں لکھا مکالا پا دے توا پھرے سارے پاس ورنہ الحمدللہ بلکہ سن میں سر سید دیا کتاباں کیا سکول دیا کتاباں جو نہ کڈو میں نک کپ گئی سکول دیا کتابیں لکھیا لاتے جڑے تعلیم شیطانی آون لگی ہے ہر مسلمان بھاویں چھوٹا ہے بھاویں بڑا ہے بھاویں ان پڑھ ہے بھاویں پڑھیا عالم ہے ہر ایک آ جان وے تے کافریں دی پڑھائی ہے تے کفر والی ہے شرارت ہے مسلمانے دی تباہی ہے نیڑے نہ لگا ہے سارے ایک زبان تھی دے فیصلہ کرنے ہیں بلا کتے دے پتر منافق جو وچ وڑن او تھر سوار جیسے حرامی بلا انہیں ایستا ایستا ظاہر کھواونا شروع کیتی ہے آج ایک کو کال دو کو پرسوں ترائے کو ایویں کریں دے آج سارے مکالمل کریں انگریزی تعلیم چھوڑی تھی وہی دے جو حاصل تھے چھوڑو یہ تعلیم جو حاصل تھے وہ تو بیان کیا کرو میں مسجد بیٹھا نہیں تو میں کہنا دیسی الفاظ ڈاڈے سونے ہوندے دیسی الفاظ ساری شرح کرا والدہ شاہ جو حاصل کیا تھے ایویں تھوڑا میں ایک اس قوم دی انتہا درجے دی ذلت فارغ مثال دینا جو پہلے پڑھے لکھے نہ ہوندے ہیں ایویں نہ ہوندے ہیں تے کہیں دی دھی بھیڑ وہ لاری اڈے پٹرول پمپ ہسپتالیں تے لیٹرینے وچ اپنا نمبر نہ لکھم دی ہے کہ اگر کڑی چاہیے ہوئے تو نمبر اے وچ اج جو لے ساری دھی بھیڑے جی سستی تھی گئی ہے ترقی جو کر بیٹھے ہیں جول میں سے ہوں پمپے نے جول ہسپتالیں جول یعنی عوامی مرکز جتھا ہوسن انہیں مرکزیں دے لیٹرین تو جول تر چار لڑکے نے نمبر چھوڑ ہی نہ لکھے کھڑے ہوں تو میرا ناک کپ گئی سیٹے میں لکھا کھڑا ہوں دے لڑکی چاہیے تو یہ نمبر ہے پر نہ لڑکیاں نہ پڑھدیا ہن ایویں نہ لڑدیا ہن ایویں نہ رلدیا ہن بڑی قیمتی شے ہے عزت پر کیا کروں ابا سہی اپنی بھین ہر جہاں تے اگو رکھدا ہے ہاتھ پہلے بھین ملندی ہے بلا ساڈا ابا ملیندا وہ بھی دکھاواں تے کتاب وہ کڈی میں چھوڑا بلا آپ فرمیندے ہن جے ترقی کرنی ہے تے ایویں کرو جب تک تساں عورتیں کو گھر رکھے سو ترقی نہ کر سکو آج کل بابا پیچھے ہر جہاں تے ہاتھ کیا پوری ملی کھڑی ہوندی ہے جیڑے روڈ تے بازار چ گزر سے
ایک چوہر ہوتی 10 چوہر فوٹو جمیا کو تلے پہ ہی کھڑے سن کو جویں اتنے چڑھیا پیا سی کو جو سی ہر رنگ سرے عامی میں لگتے ہیں پر سرے عامی میں نظر دن کہ نا ٹی وی دے اوتے کیڑی جہاز اوتے میں نہیں نظر دے اے دیکھ بابا جی سارے اترتے پہ جہاز تو کتاب کا نام ہے دی گریٹ لیڈر جلد دوسری منیر احمد منیر کی لکھی ہوئی ہے اے بابا جی سارے اترتے پھر کہنے تو جہاز تو آپ پچھو کھڑے اگر کہیں دی آنکھ کام کر سکتی ہے تو کرے یہ آگو کہنے نال ہاتھ ملے نہیں پئی ہے نیچے لکھا ہوا ہے 1947 لکھا گیا 1947 یہ مطلب ہے ترائے مذہب والے ان کو ہوں ولی بنا دیتا ہے شیعہ بھی ولایت نہیں دیتی ہے بریلوی دے جماعت علی شاہ بھی ولایت نہیں دیتے ہوں آ کے لوٹا مسالہ ماری دیتے یہ ہوں 7 ولی نشان دا 7 سارے ولی بنا چکے ہیں یہ ولایت دی تھوڑی جی نشانی جھلک دے اور دعا کرو ساکوں میں یہ ولایت ملے اللہ اللہ شکر کرے اللہ بچاوے مر رہے بزرگوں کے خلاف مرتی میں تے اپنے بزرگوں کے نال قائد اعظم آکھدوں کہنا تے قائد اعظم دا معنی تھے بڑا پیشوا تے بڑا پیشوا جی دا مطلب ہے اسا مقتدی ہے او ساڈا قائد ہے تے جویں قائد کرے مقتدی اویں کرے وہ ہاتھ دیکھو یار ملے کر ہاتھ ملنا پہ اگر تلے میں لکھ رہے وہاں ہاتھ ملا دلدارا گل پکی ہو گئی گناہ تو نہ تھی کتنی سی وہ اچھا ایک بھائی دکھاوا چا پڑے میں وہ مرے نواب قلات علی دینی بلوچستان دا نواب ہے قلات ریاست ہے دا نواب ہے احمد یار خان بابے جی کو سونے چاندی نال تولتے تھے وہ سونا چاندی پاکستان کو دکھائی اون دیا پیار دیا کہانیاں ساری اما نال اللہ اکبر یہ کتاب وچ لکھیا ہوا ہے میں صرف فوٹو دکھانا پیا یہ وچ نواب کھڑے نواب دے کھبے ہاتھ اما ساری کھڑی ہے سجے ہاتھ سارا ابا کھڑے بس اساں میں ناچیز صرف ہی دعائیا کلمات نال اجازت چاہساں تو ساکو مولا پروردگار اپنے ہی بزرگ دے پیچھے چلن دی توفیق دے اللہ بابے کسے کسی کو دے سارے اچھا سکول وچ ہوے تے دعا ہے مولوی مسیح وچ نے تے بد دعا ہے یہ دعا تے سکول وچ نت تھیندی ہے قائد ملت ہے محترمہ اس اپنی اما سین ساری انہیں دا بچپن ہے جوانی ہے آپ گیاں بھی کنواریاں ہیں یہ بھی ذہن وچ رکھا ہے آپ دی شادی کہنی تھی ساری اما دی جی ہاں ملک پورا اولاد اتنا ہے اما دی شادی کہنی اولاد مندی کہنی اما بغیر شادی دوبارہ اما دی زیارت کر کے یاری نہیں دیکھو برکت ہے اما کو دیکھن حج دا ثواب نہیں اپنی اما کو تو یہ کہہ دیے شریف خاندان ہے کہنا آخر اصل جو پورے مولے پیر سارے جو ولی منے بزرگ تے قائد منے پیر منے ولی نشان دا منے مرو آخر خاندان شرافت رکھی سے منے بہرحال میں تے وہ بلا دعا کرے تھا مولا سونا ساکوں انہیں بزرگوں دے پیچھے ایویں چلا چلا تے غرق کرے آکھو آمین اللہ اکبر وال میں تمہارے نہیں بیٹھ سکتا جی تسا میرے بزرگ دے مخالف ہو سارے پاکستانی پیو دے خلاف تسا پھر کھڑو وال تمہارے میں نہیں بیٹھ سکتا میں دعا منگا بس دعا منگو اجازت دے قسمت نہ لائے دعا ہی منگ دے بس کرو
غریب نوازا اگر یہ سارا پیو کہنی یہ ساری ماں کہنی سارا ابا سی سارا مدینے دا تاجدار ساری اما سین سیدہ اما عائشہ پاک وال مولا ساری ہنا سورے تو جان چھڑا آمین نور دے گھرانے کو اچھا پیشوا بناؤں قائد اعظم بناؤں تے پچھوں آپ بھی چلوں تے اپنے گھر کو بھی چلاؤں وال ہی دعا تے آمین چاک بیا مطلب مقبولیت دا دل ہاؤ اسادے کول سونا او کچھ جو میں 6 مہینے ہی تھی بیٹھا رہا میں سنا وا بیٹھا ہوں صرف 1000 آدھے جی ہاں جی جی ساکو جڑا دیکھنے لگے وہ وڈا ٹھیک ہے درخت وڈا ٹھیک ہے جو ہوں منحوس درخت دیا جڑا جے پٹن واسطے اٹھ سے تے تیرا جڑا پٹا پٹ چھڑے گا جے رال دے کوشش کرنی ہے وے تے ولا سنو ولا جیڑی لعنت نے انہیں کو لعنتی بنایا ہے ہن لعنت کرے پرہاں تے جلو بیا گیا سبحان اللہ بیماری جڑے وجہ نال لگدی ہے حکیم آدے کاکا پہلے پرہیز کرنی بول پہلے پرہیز کرو سکول ٹی وی ووٹ کو تساں چا چھوڑو انشاءاللہ درخت منڈو نہ پٹی جے ولا انشاءاللہ خدمتگار نبی سرور دا دیندا پھردا ہوکا اور ٹی وی ووٹ سکولاں کولوں بچ جائیں مومن لوکا یہ جڑے مدنی چینل چلدے پے اسلامی چینل چلدے پے میں کو ایک کاوے فلانا مدنی چینل چلدا پے میں کہ بھکانا بے وقوفا اسلام دی ایک گہل زلزلہ برپا کر دیندی ہے ایک گہل نہیں چلدی اسلام دی تو تے چینل پہ آ دی چینل اسلام دے کتھوں چل سن وہ کملا میں کہ بے وقوفا مصطفیٰ کریم ہکو کلمہ مکے چ پڑھایا ایک گال ہے بس تو کہنا پا کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ تے محمد اللہ کے رسول ہے ایک گال کیتی ہے برادری دشمن بن گئی صحابت ترٹ پن کوئی ہجرت کیتی وطن چھوڑی وطن مکے شریف مدینہ شریف سرکار کو آمنا پائے گے ایویں ایک گال نالے جڑی قیامت کھڑی تھی گئی وہ سور سارا اسلام دا چینل بنائی کھڑے تے کہیں پاسوں کوئی قیامت نہیں ترٹدی کوئی مصیبت نہیں آمدی انہیں کنے اسلام دی گال کہنی یہ ہن جیڑی میں گال کیتے ہن کو آکھ تساں ای ہاتھا چلاؤ ایک گال تے جیڑی میں ہن نہیں کیتی تواڈے سامنے کہ گھنٹہ کیتی ہو سمجھیا کیا تساں ہن کو آکھو ہے صحیح بنی بنائی تقریر اپنے مبارک چینل دے اوتے چلاؤ تے چلاؤ چا جے چلاون تے سمجھی مدنی ہے کہ نہ چلاون تے سمجھی لندنی کیا بات تے بلا ایک باری جے چلا کے تے چلاون تو بعد تے حضرت صاحب جیل کو نہ چلے ونجن بلا میں کو پکڑی جا کبلا بلے شاہ ولی پہلے ہی تو کوئی ایک میں آدھا ٹوٹا سنیا پھر جو آدھے سچ آکھیاں بھامبڑ مچدا ہے بھامبڑ مچدے بھامبڑ کہیں کو آدھن آگ دا ہوں جتھی ایسا سچ آکھے ہر پاسے مچا کھڑے بھامبڑ کہنا سچ آکھیاں بھامبڑ مچدا ہے جھوٹ آکھیاں سب کچھ بچدا ہے چینل بھی بچدا ہے مرکز بھی بچدا ہے
تنظیماں بھی بچ دین بینک بیلنس بھی ارباں خرباں بچ دین سچ آکھیاں تو تے اپنے بلیاں نو ٹوئے چھٹی کھڑا کدی سنی انہاں دی خودواں لانتیاں دی سننا منافقاں دی سچ آکھیاں پامبڑ مچدا ہے جھوٹ آکھیاں سب کچھ بچدا ہے پر وہ آندا ہے اوے جیبا کہندیو بھی نہ رہندی ہے جیب کہندے نے زبان نو آخر زبان فقیر دی پھر بولنوں رہندی بھی دی کیوں آخر منہ آئی گل نہ رہندی منہ آئی گل کیا کہ بندہ ہوئے نا سچا تے کھرا وہ منہ سے گل آدھی وہ آدھا یار میں پاٹنا میرے اندر برداشت نہیں ہوندی سن لو وہ آدھے نا ستا نو پاڑ چھڑے تو آدھا یار تساں بھاویں پاڑو باؤ گل میرے اندر پاڑ دی میں سٹنا باہر ساری بہرحال اسلام دے چینل نہیں ہوندے اچھا ایک گل بے کیتی ونجا بس سونا قرآن پاک فرمیندے وما نقموا منهم الا ان امنوا بالله ایک جگہ تے آمن ہوئے قرآن 30ویں سپارے آمنو کو نہیں قرآن چاہ کے دیکھو جا دیکھو شک جے متشابہ پم دے بہرحال کیونکہ یہ تو ہے وما نقموا منهم الا ان اغناهم الله ورسوله یہ تو ہے نا اچھا بہرحال جیڑا بھی ہے نا قرآن پاک فرمیندے کافر بادشاہ پہلے وہ مسلمانے کو مرین دے ہن تے جرم کیا لین دے ہن پر تسا اللہ کو منے دو اللہ تعالی کو مننا جرم بڑے کھڑے ہیں ایمان جرم ہے تے مرین دے ہن وہ پارٹیاں تنظیمات تبلیغی جماعتاں پورے ملک کافران دے پھر رمدن تے کوئی کافر ملک ہی نے کو مریندا کہیں نہیں سبحان اللہ میں کہا لگی لیوار کی دیکھ بابا بیٹھا ہی ہوا تھا الٹا پیسے کمان دیں ہون دسو میں سوال کرے سا تو گال ہی جو ہے گال ضرور ہے یا تے پرو بادشاہ کافر کہیں نہیں یا ایڈو حضرت مومن کہیں نہیں وہ کافر ضرور بولا ایک کتے لانتی کفر نال سمجھوتے کر چکے کچھ تم کچھ ہم رسول اللہ کو جیسے سمجھوتے دے لارے لاوانا ہن کافر اللہ فرمایا محبوبا ودو لو تدہنو فیدہنون اے چاندے نہیں تھوڑا ہولا ہاتھ رکھ نرم تھی کچھ تو تے کچھ او رل تے چلو محبوبہ یہ چاندے نہیں پر اے بھی سن گے لو تقول علینا بعد الاقاویل سبحان اللہ کوئی گال جے کھڑے تھے سادے تھے آنکھ سے نرم کرے تھے دین کو ہنے کافریں دے پچھو لگتے لا خذنا ہو لا خذنا منہ بالیمین والا قطعنا ثم لقطعنا منہ الوتین پکڑ گھنسا طاقت نال متن کوئی سمجھے جو اے میں پکڑ نہیں سکتا میں رب ہاں اے محبوب ہوئے اے محبوب مخلوق دا نہیں جیندے اگے عاجز ہوندے میں رب ہاں خالی محب محبوب میرا تھوڑا ہے میں خالق بھی ہاں میں شہرت چکٹے تھا گال سنے ایک کام محال ہے میرے آقا تو ناممکن ہے لیکن میرے رب دی عادت شریف ہے سناونا ہوئے ساکو گال اپنے حبیب نال چکرے سبحان اللہ
ہاں جی میں آساں وہ پنجابی دی سرائکی دی مثال بھی ہے تو پنجابی دی چل دی ہے کیا کہ آخا تھی کو سناوا نوح کو سادہ رب ہی انداز اپنا وہ آدھے وہ میں انہیں اترے انہیں کو کیا منہ لئی رکھا میں اپنے سونے دے منہ کو دیکھ کے ہوں دے نال گل ہی کرا بلا سمجھن والے پہ سمجھے تھے ہی سانگے مشکات شریف دی صحیح حدیث ہے سونا نبی دعا منگدے ہیں اللہ میرے دل کو سیدھا رکھی دین ایمان ہدایت پہ اے دلے کو پھیرن والے آ میرا دل نہ پھیری صحابی بول اٹھن ور سونا سیاں اچھا تساں ساڈے دل دے پھرن دا خطرہ رکھ دو اللہ اکبر کیونکہ صحابی ذہن نہیں وہابی ذہن نہ سونا فرمیندے دعا وچ وا دلے کو پھیرن والا ربا میرے دل کو سیدھا رکھی صحابی عرض کریں دے سونا کیا ساڈے دل دے بارے خطرہ رکھ دو اور حضور اگو یہ نہیں فرمایا میں اپنے دل کی گال بیٹا کرنا تو اپنے حال صحیح بن پر سونا بھی سمجھ جاندا ہی جو اے بھی جان دین جیڑی گال میں جی کرا جیڑی میری شان دے خلاف ہو سی میں کنے محال ہو سی وہ انہیں واسطے ہو سی بھاویں میں اپنی بیٹھا کرے دا ہو سی اور صحابی سمجھ دے ہن ہمیں اپنے دل کی گال کریں دے صحیح دا دل تے پھرے رب تو یہ تے محال ہے لہذا یہ ساکو بیٹھے لین دن تے ساکو بیٹھے سنیں دن تے ساکو بیٹھے سبق پڑھیں دن سونے رب اوے سبق پڑھائے ہاں لو تقول علینا ضمیر کا مرجع تقول کا نبی پاک ہیں لیکن مراد تو میں ہے سمجھوتے نہیں کر سکے کافر نبی پاک نال پیچھے ساری امت نال نہیں کر سکے جڑے کتا سکولی نکلے سمجھوتے سارے تھے وہ سمجھوتے دا یہ مطلب ہوندے نا جڑے لڑائی پائے ویندی ہے کہیں رقبے دے اتوں جا کے سمجھوتا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے کچھ میں ڈتے کچھ ہوں ڈتے یہ مطلب ہوندے یا پیا یہ مطلب ہے دلے کچھ ایمان دین اپنا دتی بیٹھے کچھ ہونے چھوڑے کچھ ہی نہ چھوڑے والا دلے نے سمجھوتے ٹھیک ہے جنہیں تعلیم تہذیب نظام حکومت وردی چھٹی کپڑا تھارا وردی چھٹی سینٹیگریٹ انٹیگریٹ میں انٹیگریٹ سارا ہکو کچھ رل گئے نا کہنا رلے جی ہاں 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 ایک سید گزرے مشہور سید سر سید خان جان دو سر سید احمد خان فتح رضویہ اتنا ہے کہیں کنے یہ نہیں رکھ سکتے فتح رضویہ جلد دور پہ تو ضرور دکھایا جا انہیں لوگوں کو فتح رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 سونے آلہ حضرت بریلوی سرکار سارے سنیے نے 20 نشانیاں لکھے نا پہلی نشانی یہ لکھے نے جو سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین یعنی سکولی سب کفار ہیں فرمایا جڑا اے آکھے سمجھائے ہوں دے سنی دی پہلی نشانی ہے اچھا ہن سید کو کافر آکھنا نشانی سنی ہون دی بن گئے کیوں بنے یہ مطلب ہے وہ بھولا اتھا خاندانیت نہیں چل دی اتھا ایمان چل دی
لعنت پی گئی ہے قوم تے جڑے خاندانیت چلاون لگے تواڈے بیان اے پہلے یہ بھی یہودیاں دا طریقہ کیا بات میرا سونا نبی پہ فرمے دے لیسا بینی و ابی بین ابی لہب قرابت فإنہ اثر الافجرین فرمایا میرے تے ابو لہب وچ کوئی رشتہ داری کہنی تو سونا چاچا سکا وہ تو سکا چاچا ہے رشتہ داری کرے گی بھائی جناب گئی اسلام اسلام نے منیا پر مرے اسلام تے نہیں مننا رشتہ داری تھا جو کٹ چھوڑیے رسول گال سمجھ مرے رسول اللہ نے دین والی تے ہے نہ آئی ہے او تے گڑ سے دلیل پہ دے فرمیندر کفر ہوں کیتے بدکار ترین لوگ کافر یعنی ہنے کو پسند کیتے ہنے دا بنے میرے تے ہوں دی رشتہ داری مک گئی کیا مطلب یعنی جڑا چاچے والا رشتہ ہے میں محمد ختم چکی تو اچھا سلمان فارسی یہ عیسائی ہے کتھوں ٹر کے فارس دا نہ قریشی نہ عربی حضور فرمائے نے سونا فرمایا سلمان و منا اہل البیت فرمایا سلمان فارسی میرے اہل بیت جو ہیں اور مارو مرے سلمان فارسی میرے دس کیوں چاچا ٹوٹتا پہ فارسی جڑتا پہ اقبال دے میں کیا ہاں لیکن خود نہیں گیا میرے کو ایویں سٹے نے جی میں ابراہیم خلیل اللہ کو چیخے میں سٹیا فرمیندے پر وہ اللہ دے فضل نال بچ آیا ہے ہن سنت نہ ادا کرے سے ابراہیم دی کرے سو کوئی نہ وہ ابراہیم آپ کے ہن یا لوگے سٹیا ہے اچھا ہوں آپ آنکھ اٹھو آگ بالو آپ جلو کیوں ہوا کہ ابراہیم جو دیا بابا پھر ایسی کیوں وہ آخری وہ چھتا تھی گئی اور پوویوں کو کافرے سچائی تو آپ بجان اقبال دا شیر ہے جاندہ سادے لفظ مطلب سمجھائی دیکھا اقبال فرمائے دے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں عذاب تعلیم کو تعلیم نہیں آدھا آدھے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں دانش حاضر یعنی موجودہ تعلیم دانش تعلیم کو آدھر مرے دانش حاضر موجودہ تعلیم آگے رہتے دانش سکول بھی آگے ہر زندہ باد بہت اچھے دنیا میں سب تو بڑے چکلے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کیوں آخر میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل سوڑے اور ایک ہوندی ظاہر بھاویں لا علمیت کھاویں بھاویں جان بوجھ کھاویں مرسے ضرور جانتے کھوسیں تے مجرم بنسیں ان جانیت کھوسیں مجرم نہ بنسیں مرسے ضرور اقبال ان جانیت کے مریا ضرور ہے پہلا دور کفرت گزرے گمراہیت گزرے 1930 دے اندر کیا 1930 دے اندر خطبہ الہ آباد جڑا مشہور ہے اقبال دا صدر مسلم لیگ دا بنیا صدر مسلم لیگ نام لحاظ دا مشرق لیگ دا بنیا صدر مشرق لیگ دا بنیا اقبال تے خطبہ رتپس اون والے مسلم لیگ دا صدر بنیا ٹھیک 4 سال بعد صاف چلی